میں نے پچھلے بیان میں یا پچھلے سے پچھلے ہفتے میں کہیں یہ بات کہی تھی کہ شدید مجبوری میں، یہ لفظ بھی بولا تھا کہ شدید مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی، سخت مجبوری میں، پسند نہیں کیا اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجات میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ہر عورت ایک جیسی بولو بھائی نہیں ہوتی۔ سخت مجبوری میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ مرد اپنی زوجہ پر ہاتھ اعتدال کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، جانوروں کی طرح نہ پیٹے، اٹھا سکتا ہے۔ اس پر ایک دم ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس مولوی کی کٹ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، کچھ نے فحش گالیاں دی، ان گالیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ دلائل کی کتنی قوت ہے۔ جب انسان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو کس پر آ جاتا ہے؟ گالیاں دینے۔ اور خواتین کی طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آئے۔ ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ میں جب مرد کے حقوق مردوں کے خلاف بیان کرتا ہوں، میرے بہت سارے بیان مردوں کے خلاف بھی ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں بیویوں پر، اس میں مردوں کی طرف سے نیگیٹو کمنٹس نہیں آتے، لیکن ذرا سی خواتین کی کوتاہیوں پر بات کر لو تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت میں برداشت کی قوت کم ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں، خواتین خود اپنے رویے سے بتاتی ہیں کہ ہم میں برداشت نہیں ہے۔ بھئی یہ تو مشاہدے میں آ رہی ہے نا یہ چیز۔ میں نے کتنے بیانات ہیں جس میں میں نے مردوں کے خلاف بیان کیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ کوئی مرد نہیں چیختا ہو کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو، بلکہ نیچے اپریشیٹ کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ جزائے خیر دے، آپ نے معاشرے کی اس برائی کو صحیح پکڑا۔ ذرا سا کوئی لفظ اگر خواتین کے خلاف چلا جائے، سب خواتین کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، اگر مجھے آپ نے ممبر پہ بٹھایا ہے وہ باتیں کہلوانے کے لیے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں۔ جیسے سعودی عرب اور یو اے ای میں ہوتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے اس دفعہ ہمارے فضائل میں یہ والا خطبہ دو آپ، کیا خیال ہے؟ اس دفعہ بادشاہ کے فضائل میں یہ والا بیان ہونا چاہیے۔ جو بھی الٹا سیدھا کام ہو، آپ نے مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے اس کو کیا کر کے دے، وہ سیدھا کر کے دے۔ جیسے وہ ایک بادشاہ تقریر کر رہا تھا نا کہ میں نے ہرن کو تیر مارا تو اس کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی پہ جا کے لگاؤں۔ اب پبلک کہہ رہی ہے پچھلی ٹانگ کہاں، کنپٹی کدھر؟ تو وزیر کا کام تھا، بادشاہ جب بھی الٹی سیدھی چھوڑیں گے تو وزیر اس کو کیا کرے گا، صحیح کرے گا۔ تو وزیر نے کہا اصل میں وہ اپنی کنپٹی سے وہ اپنی پچھلی ٹانگ سے کنپٹی کھجا رہا تھا، وہ تیر اس وقت کیا کر رہا تھا، وہ ہرن جو ہے نا وہ ایسے کھجا رہا تھا تو یہاں سے نکل کے یہاں چلا۔ بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی یار، ورنہ ہم نے تو آج تو اگر آپ اس لیے ہیں کہ میں جو بات ہے وہ بس کہہ دوں، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ ایسا کریں گے تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ یہ مسئلہ تو منصوص ہے، قرآن میں ہے۔ رہا مسئلہ کہ قرآن نے یہ کیوں کیا، یہ تو مرد اور عورت کی مساوات کے خلاف ہے، تو اسلام مرد اور عورت کی مساوات کا قائل نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں مساوی، تو کیوں اسلام اس کا قائل ہوگا؟ اس میں نے دلیل بھی دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو اجازت دے دی ہاتھ اٹھانے کی تو یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ میں نے کہا تھا، دلیل دی تھی کہ اب پولیس کو عوام پہ کوڑا برسانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بلا وجہ نہیں، لیکن کوئی ضرورت پڑے تو برسا سکتی ہے کہ نہیں برسا سکتی؟ تو کیا انسانی حقوق اور مساوات کے خلاف ہے؟ یہ گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لٹکا دے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں، تو کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے؟ یہ بھائی جو جرم کرے، عورت اگر مجرم ہے اور وہ نصیحت سے محبت سے قابو نہیں آ رہی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گولی مار دو یا اس کو پھندے سے لٹکا دو۔ اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس پہ ہاتھ، اعتدال کے ساتھ۔ یہ بھی آ گیا کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹو، چہرے پہ مت مارو۔ اتنی بھی اگر مرد کو اجازت نہ دی جائے تو پھر وہ مکھنچو ہے، وہ خانسامہ ہے، جس کا کام ہے گیس بجلی کے کرائے دینا، بچوں کے اسکول کی فیسیں دینا، سارا دن کما کے بیوی کو کھلانا، اور چلے گی کس کی گھر میں؟ بیوی کی چلے گی۔ ایسے نہیں چل سکتا معاملہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں تو کچھ اس کو حقوق بھی زیادہ دیے ہیں، اور ان حقوق کے زیادہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے، ورنہ مرد اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اسلام عورت کی حکومت کا قائل، بولو بھائی سبق یاد کرا دو۔ اسلام نے بتایا کہ بیوی سے محبت کرو، اتنی محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھیں برتن میں، وہیں سے منہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، محبت اتنی۔
حقوق کا خیال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیسا خود پہنو ویسا ہی اس کو پہناؤ, جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اس کو کھلاؤ. لیکن سربراہ کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عورت کی آزادی, آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں, ان کے ہاں جتنی پابندیاں ہیں اتنی ہمارے ملکوں میں نہیں ہیں. دبئی میں ٹریفک کے قوانین کی کتنی سخت پابندیاں ہیں, ہمارے ہاں ہیں کیا؟ اب کوئی دبئی میں جا کے کہے یار یہاں تو آزادی نہیں ہے, غلاموں جیسی زندگی گزر رہی ہے, کوئی کرتا ہے بات وہاں پہ؟ بھائی یہ پابندی تمہارے فائدے کے لیے ہے, ورنہ پورا نظام تباہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں ہے, تبھی صبح شام ٹرک کے نیچے لوگ اسٹیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہو. گزرا پورا اتنے موٹے موٹے لوگ کیا بن جاتے ہیں, پورے ٹریلر کے نیچے آگے اسٹیکر بن گئے, پوچھنے والا ہی نہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آزادی ہو دنیا میں, ہر شخص قوانین میں جکڑا ہوا ہے. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, سلطنت ہوتی ہے, اس میں اگر آپ کے بیوی بچے کسی قانون کے تحت جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو وہ گھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. لوگ اس پہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب عورت کو اتنی پابندی ہے کہ بھئی مرد کا اس پہ کنٹرول ضروری ہے اور وہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اپنی فرما برداری کروانے کے لیے, قانون پہ چلانے کے لیے, بھئی میرے گھر کا یہ لا ہے, قانون ہے, اس کے تحت آپ کو زندگی گزارنی ہے, تو مرد اگر گڑبڑ کرے تو پھر عورت کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ اس پہ ہاتھ اٹھائے. کیا خیال ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے جب ایسے جو صاحب کو اجازت ہے کہ عوام پہ کوڑا برسائے تو عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے, پولیس رشوت دے تو سر پہ ڈنڈا مار دے اس کے. کوئی اجازت دے گا عوام کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ڈرو نہیں, ڈر رہے ہیں بھائی, میں پٹوں گا, میں یہ ساری باتیں تو میں پٹ سکتا ہوں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو کیا پولیس, عوام کو اجازت ہے کہ پولیس پہ ڈنڈا برسائے؟ وہ رشوت لے رہی ہے, وہ کرپٹ ہے, بھائی وہ جو مرضی ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح عورت کو اجازت نہیں ہے کہ مرد اگر خراب ہے تو اس کا گریبان پکڑ لے وہ, یا اس پہ کوڑے برسانا شروع کر دے, کیونکہ وہ حاکم ہے, وہ سربراہ ہے گھر کا. سربراہ کی اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جو ماتحت کی اصلاح کا ہوتا ہے. پولیس اگر باز نہیں آ رہی تو آپ عدالت عالیہ میں جاؤ گے, پہلے تو کوشش کرو گے, آپ صبر کرو گے, بھائی رشوت لے رہی ہے تو میری بلا سے میں کیا کر سکتا ہوں اس کا, ورنہ اس سے اوپر جاؤ گے اور اس سے اوپر جاؤ گے. اور اگر ملک کا سربراہ ہی خراب ہو جائے تو پھر آپ صرف سوائے صبر کے آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر آپ ملک سربراہ کو برداشت کرو گے, برداشت کے قابل نہیں ہوا تو آپ اگلے الیکشن میں کوشش کرو گے کہ یہ نہ آئے دوسرا آ جائے. تو اللہ نے بھی عورت کو کہا کہ اگر شوہر ناقابل برداشت ہو رہا ہے, پہلی تو اس کی خامیوں کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو, نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شوہر بدل لو, اس سے کیا مانگو؟ طلاق مانگو, اس کا گریبان پکڑو, اس کی دھنائی لگا دو. ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل, میرے پاس کیس آتے ہیں کہ میں نے ایک تھپڑ مارا, آگے سے 4 تھپڑ وہاں سے آئے, پٹ رہا ہے, پٹ رہا ہے, اس کو اجازت نہیں ہے. بھئی یا تو برداشت کرو اس کی خوبیاں دیکھ کے, بھئی بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, سربراہ ہے, تھوڑی سی گزارا کر لو اس کے ساتھ. نہیں برداشت ہو رہا تو اللہ نے کیا فرمایا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. درمیان کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار, اور پھر بھی نہیں ہوتا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اللہ نے فرمایا عورت کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑائے اس سے, اس کو آمادہ کرے, بھائی تم مہر لے لو, واپس لے لو, کچھ یہ پیسے لے لو, اپنے رشتہ داروں سے کہے بھائی اس سے طلاق لو اور میری یہاں سے جان چھڑاؤ. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم یورپ کے کلچر کو لے رہے ہیں, تو یورپ میں جا کے دیکھو مرد اور عورت کے برابر حقوق ہیں, بیڑا غرق ہو گیا. اور وہاں عورت پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے, کیونکہ وہاں مردوں کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ طبیعت سے پیلتے ہیں اس کو. جا کے دیکھو ان ممالک میں, پھر جب ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا, پھر وہ ایسے طریقے سے مارتے ہیں کہ مر بھی جائے اور کیس بھی نہ بنے. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو اس نے اپنی بیوی کو روب میں رہنے کے لیے بتایا. بیوی نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تیسری شادی آپ کر رہے ہیں, پہلی 2 کا کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلی والی جو میری بیوی تھی وہ کھانا صحیح نہیں پکاتی تھی تو میں نے اس کو زہر دے کے مار دیا. ہے, ڈر گئی, وہ روب میں لینے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا, روب میں لینے کے لیے. آگے ذرا اس نے کہا اچھا وہ پھر دوسری کو کیسے مری؟ وہ کہا وہ یہ کرتی تھی کہ کپڑے وپڑے نہیں دھوتی تھی یا میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی تھی, اس کو بھی میں نے زہر دے کے مار دیا. اچھا یہ چوتھی بیوی تھی ان کی. اچھا تیسری کیسے مری؟ کہا وہ سوالات بہت پوچھتی تھی.
وہ سوالات بہت پوچھتا. اس کے بعد سے بیگم چپ, بھائی جو کر رہا ہے. یہ خیر ایک لطیفہ ہے, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے بزرگ خواتین کے حقوق پر بہت لکھا ہے انہوں نے, لیکن ایک بات وہ لکھتے تھے کہ جس مرد کا اپنی عورت پہ روب ختم ہو جائے اس گھر سے بڑا فتنہ پھر کسی گھر میں پیدا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھو. محبت کرنے کا حکم ہے مگر سربراہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے, تمہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بڑے بڑے فیصلے کس کے چلیں گے؟ آپ کے. چھوٹے موٹے تو چل لیں دو, کھانا کیا پکے گا, سیٹنگ کیسے ہونی چاہیے, یہ ان میں مداخلت کرنا یہ نسوانیت ہے. بعض بڑے گھٹیا طبیعت کے ہوتے ہیں, بیگم نے سیٹنگ چینج کر دی تو میٹر گھوم گیا. ابے بھائی وہ اس کا گھر ہے, اس کی ملکہ ہے وہ گھر کی, اس کو جو ادھر صوفہ کر دیا ادھر بیڈ کر دیا, یا یہ چلاؤ. کھانے پینے میں نمک زیادہ ہو گیا کم ہو گیا, نہیں بنایا کھانا, ان چیزوں پہ لڑنا کیا ہے؟ غیرت مند ہونے کی علامت نہیں کہ آج میں آیا تو کھانا ہی پکاوا نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ہوٹل پہ جا کے کھا لو. ان چیزوں پہ لڑنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. میں نے پانی کا بولا تو کیوں نہیں لے کر آئی, تو اٹھ کے خود پی لے بھائی, تو کیا جا رہا ہے. یہ نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو میرے پاس ایسے جب کیس آتے ہیں نا, بیگم سے میں نے بولا تھا پانی لے کر آؤ, وہ اٹھی نہیں تو مجھے غصہ آیا, میں نے طبیعت سے دھنائی کر دی. یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت. وہ نوکرانی نہیں ہے, اچھی بات ہے وہ خدمت کرے, نہیں کر رہی تو خود اٹھ کے پی لو یار, خود پکا لو, خود ہی کبھی کبھار پوچھا لگا لیا کرو گھر میں. میں لگاتا ہوں, حقیقت ہے. کبھی آپ آ کے دیکھیں ہمارا لائف اسٹائل تو آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا. تو لیکن جو بڑے بڑے فیصلے ہیں, بچہ کس اسکول میں پڑھے گا یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ. کیونکہ تنخواہ فیس کس نے دینی ہے؟ آپ نے. ایسے پھڈے آ رہے ہیں, بیگم کہہ رہی ہے وہاں پڑھے گا, آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی, تو بیگم تانے دے رہی ہے کہ ہوں ویسے خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے. بھائی یہ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کرو. بچوں کی شادی کہاں ہوگی یہ فیصلہ, یہ اتھارٹی کس کو دی ہے؟ اللہ نے. آپ کو دی ہے. بچی کیسے کپڑے پہنے گی, ہاف آستین پہنے گی یا فل آستین پہنے گی, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ بولو نا بھائی. آپ کی بیٹی ہے بیگم, یہ اسکرٹ پہن کے بازار میں نہیں جا سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بڑے بڑے جتنے ہیں جن سے پورا لائف اسٹائل آپ کا چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح بیگم کتنے گھر میں کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا. یہ میرا گھر ہے. جیسے گورنمنٹ پاسپورٹ ویزا دے گی تو آپ انٹری ہوگی نا کسی غیر ملکی. ساس صاحب آگے بیٹھ گئی ہیں, جا ہی نہیں رہی ہیں, پورا کھا پی کے جنازہ نکال دیا بیچارے کا, تو جا ہی نہیں رہی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اسی طرح کیا یعنی یہ خود فیصلہ کر لیں آپ گھر بیٹھ کے. تو بڑے بڑے جتنے معاملات ہیں, گھر میں ٹی وی آئے گا کہ نہیں آئے گا, اگر گھر میں ٹی وی ہے تو کون سا چینل چلے گا کون سا نہیں چلے گا, اس میں کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی. بیگم صاحبہ جب گھر سے جائیں گی تو آپ سے پوچھ کے جائیں گی یا بتا کے جائیں گی, کم از کم آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت میری بیگم, بولو نا بھائی, کہاں بیٹھی. اب خواتین اس پہ کہتی ہوں مرد تو بتاتا نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں, ہم کیوں بتائیں. تو بھائی رخصتی ہو کے آپ آئی ہو, وہ رخصتی ہو کے نہیں آیا, وہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی گھومتا رہے گا. آپ بانڈ ہوئی ہو, باؤنڈ کون ہوا ہے؟ آپ ہوئی ہو, اور اس باؤنڈ ہونے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. اب یہ بھول گئی ہے کہ رخصتی کس کی ہوئی تھی. سمجھ رہی ہے؟ جیسے میری رخصتی ہوئی, یہ بھی رخصتی. مرد تو مرد ہے, اس کو تو اللہ نے باہر کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ لڑیں, اگر دیر سے گھر آ رہے ہیں لڑائی آپ کا حق ہے. بھائی یہ کوئی انسانوں کا ٹائم ہے 2 بجے گھر آنے کا, اس پہ آپ لڑائی کریں. لیکن جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بالکل ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, کتنے پیسے کما رہا ہے, تنخواہ کتنی ہے, اس پہ بھی پوری نگرانی ہوتی. اتنی تنخواہ ہے تو میرے ہاتھ میں اتنی. بھائی تمہیں تمہارا پورا خرچہ ملے گا. بیگم میری کتنی ارننگ ہے یہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت. بولو بھائی, بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ دہشت گردی کا کیس نہ بن جائے میرے اوپر. کیونکہ آپ جب کما رہے ہو تو آپ اس میں خود مختار ہو, آپ کی ذمہ داری ہے اس کے حقوق پورے کرو. اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ تنخواہ نہیں بتاتے, اور ایک مرد نے بتائی تو کہہ رہے میں نے سب بتا دیا اور ہاتھ پاؤں کٹوا دیا, اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سارے چیزیں ہیں, جب ایک چیز کی حیثیت پتہ نہیں چلتی تو لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ہم تو یہ بات کریں گے, اب اس کلپ پہ پتہ نہیں کیا ہوگا, دیکھتے ہیں رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.